اب سلمان صفدر صاحب نے جو بھی بات کی کہ کتنے کیسز یہ چلا چکے ہیں، ہم ہماری فیملی بھی اور عمران خان بھی سلمان صفدر کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کئی سزائیں پہلی لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پورا کیس مکمل طور پہ، ہمارے لائرز نے اس کا ریکارڈ کبھی نہیں کہیں جائے گا، ریکارڈ پہ ہیں۔ اور جیسے میرا خیال ہے، یہ عمران خان کا میسج نہیں ہے، ویسے ہم بتا دیں کہ شروع سے ان کا خیال تھا کہ کیونکہ پہلے دن سے میسیجز آنا شروع ہوئے تھے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، کیسز ختم کر دیں گے، 300 کیسز بنا دیے۔ اور کوئی نارمل آدمی ہوتے ہیں نا تو انہوں نے کہنا تھا، ڈر جانا تھا 300 کیس دیکھ کے، اور انہوں نے کہنا میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، بہتر ہے کوئی ڈیل کر لیں۔ عمران خان نے کہا تھا شروع سے کہ میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا کیونکہ میں بے گناہ ہوں، اور میں اس لیے ان کیسز کا سامنا کروں گا۔ اور ہمارے لائرز کی ٹیم، سلمان صفدر صاحب نے اس کو لیڈ کیا ہے، انہوں نے بڑی فائٹ کی ہے، اور کیسز جو ہیں ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ یہاں تک پہنچیں گے، کیونکہ جیسے ہی وہ پہنچنا شروع ہیں ان کی آخر آنا شروع ہوتی ہے۔ اور سلمان صفدر صاحب نے یہ، کیونکہ یہ ابھی کیس چل رہا ہے تو یہ شاید لائرز نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیل کے ٹرائل کے اندر ایک وٹنس جھوٹا ثابت ہوا ہے، دوسرے جو 2 وٹنس تھے بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان، انہوں نے جو ڈاکیومنٹیشن ہے کہ یہ ہار گھر نہیں گیا، یہ جمع کرایا گیا ہے، اس کی انہوں نے خود تصدیق کی ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے جو سگنیچرز کے ساتھ ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہیں۔ اور آج جو وہ کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسرز کی بھی جو انویسٹیگیشن ان کی بھی جو کراس ایگزامینیشن ہو رہی تھی، اس میں بھی پروسیکیوشن کے وٹنسز سے یہ کیس بہت زبردست طریقے سے ریکارڈ پہ آ کر ہمیں پتہ ہے تسلی سے کہ یہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن کیونکہ عمران خان کہتے ہیں، یہاں پہ عمران خان نے، آگے میں عمران خان کا میسج دیتی ہوں، عمران خان نے کہا کہ انہوں نے سزائیں پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ 10 مہینے 9 مہینے سے یہ جو جب سے چیف جسٹس 26ویں ترمیم کے بعد ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لائے گئے، انہوں نے ایک چیز پہ بڑی محنت کی ہے کہ عمران خان کا کیس ڈیٹس دینے کے باوجود، انہوں نے کئی دفعہ ڈیٹس دی، اور آپ کئی ہمارے جو صحافی ہیں یہ بھی ادھر موجود ہوتے تھے، اور کئی وجوہات کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیٹ بار بار کینسل کی، کبھی پروسیکیوشن نہیں تھی، کبھی جج کی طبیعت خراب تھی، یا سب نے خود دیکھا تھا، جبکہ سارے لیجسلیچرز بھی ادھر موجود ہوتے تھے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ 25 تاریخ کو جو کل بڑھتی ہے، کل کو ڈیٹ القادر کی ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے، اور جیسے سلمان صفدر صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ تو ایک دن میں فوراً بیل ہو جانی چاہیے، خاص طور پر بشرا بی بی کی، کیونکہ وہ خاتون ہے، اور وہ اس میں صرف کیا ہے ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ ہے، تو جس کے لیے ان کو یہ مزید 10 مہینے جیل نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ تو یہ تو اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پہلے القادر میں، پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا ہوئے گی، پھر جا کے القادر میں بیل ملے گی۔ تو یہ تو آپ ساروں کو پتہ ہے، آپ اس کی سکرپٹ اسی طرح ہی چلے گی، یہ دیکھ لینا۔ یہ تو ہو گیا کیس۔ اگلا جو پیغام ہے وہ عمران خان نے، اور آج بہت دکھی تھے اور بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے، جو تیرہ میں بچے اور خواتین کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے کئی دفعہ آ کے اس چیز پہ بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں 1 سال سے اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہوں، باری باری پیغام بھجوا رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں آپریشن نہ کریں، یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، اور کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب نفرتیں پیدا ہوئیں گی تو جو دہشت گردی ہے اس کو طول ملے گی۔ تو آپ نے، اس لیے میں 1 سال سے کہہ رہا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کے پی حکومت کو ٹریپ کر دیا ہے۔ اور اگلی چیز انہوں نے یہ کہی کہ دیکھیں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی بڑھے گی کولیٹرل ڈیمیج سے، تو انہوں نے افغانستان کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا جب ہماری حکومت تھی تو جو پریزیڈنٹ غنی تھا، ان کے جب ایمبیسڈر ہمارے پاس آئے ان کی حکومت میں، انہوں نے آ کے بتایا کہ جو ہماری دہشت گردی بڑھی تب ہے
जब बेगुनाह लोग इन ऑपरेशंस में, जब वहाँ पे अफगानिस्तान में होते हैं, तो जब बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, तो उससे दहशतगर्दी बढ़ी है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जब करज़ई की हुकूमत थी, उसने अमरीकनों को कहा कि जब आप ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे हमारे अंदर, तो 90% जो तालिबान के साथ लोग जहाँ गए हैं वो अपने गुस्से का इज़हार करते हुए, क्योंकि वहाँ नफरतें बढ़ी हैं, क्योंकि बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इमरान खान ने कहा कि देखें, आसिम मुनीर को कहा कि देखें, जैसे ही आप आए थे आपने सबसे पहले आपने इनके अफगानिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे दी, धमकियां दी। उसके बाद आपने वहाँ पे जो लोग पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लोग थे उनको आपने बड़े जल्दी में और बड़े अच्छे तरीके से नहीं, धक्के दे के तकरीबन आपने पाकिस्तान से निकाल दिया। उसके बाद 2 ड्रोन हमले किए। कहते कि आपने जब हमारी हुकूमत थी, जब हम प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने यहाँ इस किस्म का कोई ऑपरेशन होने नहीं दिया था। हमारी कोशिश थी कि यहाँ पे अमन आए। अफगानिस्तान हमारे साथ बरादरान मुल्क था, हमने उनके साथ भी बात की और हमने यहाँ पे अमन लेकर आए, ताकि हमने यहाँ पे इसको बड़ा मुश्किल से, बड़ा वक्त के बाद यहाँ पे अमन लेकर आए थे। अब ये जो सिचुएशन अब बन गई है, जबकि यहाँ पे आप ऑपरेशन से आपने 2 मकासद उन्होंने कहा आसिम मुनीर अचीव करना चाहते थे। एक ये था कि बाहर के मुल्कों को कहें कि आप मुजाहिद हैं जो दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, और दूसरा जो मकसद था कि केपी की हुकूमत को, जो पीटीआई की हुकूमत है, उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, उसकी गवर्नेंस को कमज़ोर किया जाए। और ये 2 मकासद हैं, दो मकासद आपने इस ऑपरेशन से, इन मकसद, इस वजह से आपने ये ऑपरेशन जो शुरू किए हैं, इसका ये मकसद था। अब केपी हुकूमत तो ट्रैप हो गई है, लेकिन यहाँ पे हमें दहशतगर्दी रोकनी है, इमरान खान ने कहा। और इसलिए उन्होंने आसिम मुनीर को कहा कि देखें, आप सारे मुल्कों में, फ़र्क मुल्कों में इस वक्त ट्रैवल करते हैं, आपको असल में सबसे पहले जब आप आए इक़्तिदार में, आपको जाना चाहिए था अफगानिस्तान। इनके साथ हमारा 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है। हमें वहाँ जाकर आपने, इस वक्त अगर आपको दहशतगर्दी के खदशात थे, उनके साथ बैठना चाहिए था। और इमरान खान ने फिर से कहा है कि 4 लोगों की ज़रूरत, 4 इसमें ज़रूरियात हैं अमन के लिए। एक पाकिस्तान की हुकूमत, एक अफगानिस्तान की हुकूमत, एक अफगानिस्तान के लोग और एक मुकामी लोग, इस इलाके के मुकामी लोग। इन सब को मिलकर अमन लाना होगा। और अमन के लिए अभी मैं वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर वहाँ जाएं, अफगान हुकूमत के साथ बैठें, वो हमारे मुस्लिम बरादर मुल्क हैं, उनके साथ बैठें, अपनी हुकूमतें दोनों साथ बैठें, और आप वहाँ पे ऑपरेशन बंद करके यहाँ पे मिलकर आप इस इलाके में अमन लेकर आएं। और ये इमरान खान का मैसेज था, आखिरी जो उनकी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ अमन के लिए काम करना है।